اور پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا اللہ تمہیں آزمائے گا، کچھ خوف کے ساتھ آزمائے گا، کچھ تمہیں بھوک کے ساتھ آزمائے گا، اور کچھ تمہیں مالوں کے نقصان کے ساتھ، جانوں کے نقصان کے ساتھ، پھلوں کے نقصان کے ساتھ اللہ تمہیں آزمائے گا۔ یہ آزمائش طے ہے۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ آنا ہے، کہ تمہیں کبھی کسی وجہ سے آزمایا جائے گا، کبھی کسی وجہ سے۔ بلکہ مفسرین نے اس پہ کلام فرمایا تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے آپ تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات، فرمایا کہ اے مسلمانوں تم ساری امتوں سے بہترین ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے امت مصطفیٰ کو سب سے بہترین بنا دیا، سب سے افضل بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے شان اور مقام والا بنایا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مصطفیٰ تمہیں ساری امتوں پر رب نے فضیلت عطا کر دی ہے۔ یہ امت مصطفیٰ ایسی ہے کہ رب نے ساری امتوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ امت مصطفیٰ ایسی ہے کہ یہ دنیا کے اندر آنے میں سب سے آخر ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہے۔ اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ ارے اپنے امت مصطفیٰ میں ہونے پر آپ ناز نہیں کرتے؟ امت مصطفیٰ ہونے پہ آپ فخر کیوں نہیں کرتے؟ ارے یہ وہ امت ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے اللہ کے نبی بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے ہیں کہ مولا ہمیں امت مصطفیٰ عطا فرما، ہمیں اس امت سے بنا دے۔ تو یہ امت فرمایا تم بڑی شان والی ہو، تم بڑے مقام والی ہو، اللہ نے تمہیں ساری امتوں کا سردار بنایا، تم سب سے بہترین امت ہو۔ فرمایا جو جتنا بڑا ہوتا ہے امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو جتنا بڑا ہو، جس مقام پر ہو، اسی مقام کے مطابق اس کا امتحان بھی ہے۔ اگر وہ بالکل چھوٹا سا ہے، نکما سا بندہ، امتحان اس کا بھی ہے، لیکن اس کی حیثیت کے مطابق۔ جیسے نبی سب سے اعلیٰ ہیں تو امتحان بھی ان کا سب سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لہذا بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہے، بڑوں کی آزمائش بھی بڑی ہے، اور بڑوں کے اوپر مصائب و آلام بھی بڑے ہیں، تاکہ جتنا رتبہ دیا ہے اتنی آزمائش ڈال کر جب یہ میرے بندے اس آزمائش پہ صبر کریں گے تو میں رب ہو کر انہیں رتبے اور بلند فرماتا جاؤں گا، ان کا مقام اور بلند کرتا جاؤں گا۔ تو فرمایا پھر اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور تمہارے امتحان کے مختلف مضامین ہیں، مختلف مضامین ہیں جس سے تمہیں امتحان لیا جائے گا۔ تمہیں پرچے دینے ہیں، تمہیں کمرہ امتحان میں بیٹھ کے پرچے دینے ہیں، تمہیں وہاں پہ امتحان دینا ہے۔ تمہارے مضمون کون کون سے ہیں؟ کبھی تمہارا امتحان لیا جائے گا، کبھی دشمن کے خوف کے ساتھ۔ اب یہ تمہارا پرچہ ہے، یہ تمہارا پرچہ کیا؟ تم پہ امتحان ڈال دیا، کسی کا خوف تم پہ ہیوی کر دیا، کسی ظالم کا خوف تم پہ ہیوی کر دیا۔ اب یہ تمہارا پرچہ ہے۔ اب اس کو حل کیسے کرنا ہے انسان خود سوچ۔ اس کا حل کیا ہے؟ شکوہ شکایت ہے، اس کا حل وویلا ہے، اس کا حل نکتہ چینی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اب تم پہ ظالم کا خوف ہے تو کیا اس پہ تم کیا کرو گے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا پرچہ تم پہ جو ڈالا جائے گا فرمایا وہ کسی دشمن کا خوف ہوگا۔ اب دوسرا مضمون کیا ہے تمہارا؟ اس کا تم نے پیپر دینا ہے۔ وہ کیا پرچہ؟ فرمایا کبھی تمہیں فقر و فاقہ کے امتحان سے گزارا جائے گا۔ فقر و فاقہ قرآن کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہیں مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ تو کبھی فقر و فاقہ کا امتحان، کبھی مال کی کمی کا امتحان، کبھی اولاد، کبھی ماں باپ، کبھی رشتہ دار، کبھی دوست، کبھی ریلیٹو، کبھی کوئی کے وفات کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب انسان کو سب سے بڑا غم اپنی اولاد کی وفات کا ہے۔ فرمایا یہ بھی تمہارا پرچہ ہے۔ اب یہ پرچے ہمیں آنے ہیں، یہ سوالات ہمیں آنے ہیں، یہ آزمائشیں آنی ہیں، یہ مضمون ہمیں آنے ہیں، ہم نے ان کا پیپر دینا ہے۔
ہم نے ان مضامون کو حل کرنا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ اب ان تمام سوالوں کا حل ایک ہے کہ جب تم پہ کسی دشمن کا خوف آ جائے تو پھر شکوہ شکایت نہیں کرنا، صبر کرنا ہے. یہ اس کا حل ہے، یہ جواب ہے، اس کا صبر کرنا ہے. فرمایا اگر تم پہ فقر و فاقہ کا امتحان آ جائے تو پھر بھی شکوہ شکایت، وویلا اور گلا شکوہ نہیں کرنا، نقص نہیں کرنا، بلکہ اپنے اس امتحان میں کامیابی کی سند یہ ہے کہ فقر و فاقہ پہ صبر کر لو. تم پہ آزمائش آئی ہے، تمہیں آزمایا گیا، فرمایا اس پہ صبر کرو. غرض یہ کہ تم نے اپنے ہر پیپر میں پورے نمبر حاصل کرنے، ہر پیپر کے ساتھ پورے نمبر تم نے اس میں لینے ہیں. تو جب انسان ہر پیپر میں پورے نمبر لے تو رب نے انعام کیا دیا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ان صبر کرنے والوں کو میرے محبوب خوشخبری سنا دو. سارے نہیں بولے پیار سے سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ آزمائشیں آتی ہیں یا نہیں آتی. اب کوئی ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ یہ شکوہ کرتا ہے یہ مجھے مال کا بڑا نقصان ہے، اس وجہ سے بڑی آزمائش ہے. کوئی شکوہ کرتا ہے مجھے اولاد کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. کوئی شکوہ کرتا ہے مجھے فلاں آزمائش ہے. کوئی شکوہ کرتا ہے مجھے فلاں دشمن بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا ظالم تنگ کرتا ہے. آئے دن تو ہمیں آزمائش ہے. تو اب ان آزمائش سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ فرمایا صبر کے ذریعے کے ساتھ. تم نے آزمائش پہ صبر رکھنا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر جو آزمائش پہ صبر رکھ لے اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو پھر خوشخبری سنا دو، ان کو بشارت دے دو. صابرین کو اب کیا بشارت کیا ہے؟ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، ان کے لیے مولا کے فضل کی بشارت ہے، ان کے لیے زندگی کے اندر راستہ ہدایت پر گامزن ہونے کی بشارت ہے، اور ان کے لیے زندگی کے اندر پرسکون رہنے کی بشارت ہے، اور ان کے لیے زندگی کے اندر ہر معاملے میں اللہ کی رحمتوں کے شامل ہو جانے کی بشارت ہے. فرمایا جو مشکلات پہ صبر کر لے ان کے لیے پھر یہ بشارتیں ہیں. اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چپ رہ سے تے موتی ملسن، صبر کرے تے ہیرے. سبحان اللہ. یعنی کہ مشکل پریشانی آئی، چپ رہ سے تے موتی ملسن، صبر کرے تے ہیرے. پاگلا بنگو رولا پاوے، نہ موتی تے نہ ہیرے. یعنی کہ مشکل آئی، اگر ہم نے رولا ڈال دیا، شکوہ شکایت کیا، مثال کے طور پر کوئی عزیز فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، ماں فوت ہوئی، کوئی بھی آزمائش آ گئی. اب ہمیں گریبان پھاڑنے سے اور اپنے اوپر زد و کوب کرنے سے، شکوہ شکایت جو آج اکثر عورتوں کی زبان سے نکلنا ہے کہ اللہ تینوں زمین دے اندر لے جانے پسند سی، اٹھتے پسند کوئی نہیں. اب یہ شکوہ ہے. اب کئی شکوہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کرتے ہیں کہ کیا تجھے میرا ہی یہ ملا تھا، یعنی کہ اس طرح کی شکوہ شکایت. اب تمہارے ان شکوہ شکایت سے، ان وویلا کرنے سے، تمہاری ان چیزوں سے کیا وہ زندہ ہو جائے گا؟ اب خود غور کریں. اگر آپ نے گریبان پھاڑا تو کیا وہ زندہ ہو گیا؟ ہاں، غم کے آنسو نکل جاتے ہیں، غم ہوتا ہے، وہ غم ہونا چاہیے، لیکن اس غم میں وویلا نہیں ہونا چاہیے، اس غم میں شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے قرآن سنیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، توجہ ہے سب کی، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ گریبان پھاڑتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے تو کیا وہ زد و کوب کرتے ہیں؟ کیا مصیبت آتی ہے تو وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں؟ مصیبت آتی ہے تو اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں؟ مصیبت آتی ہے تو شریعت کی حدود کو بھول جاتے ہیں؟ جب مصیبت آتی تو کیا کرتے ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے، جب ان پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی پشیمانی آ جائے، ان پر جب کوئی زوال آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پیار سے بولیں سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ سنیں گے اور لطف آئے گا آپ کو. فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون، معنی کیا ہے کہ مولا ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی کہ اللہ ہی کے تھے ہم، مالک نے ہی مجھے پیدا کیا ہے نا، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فرمایا کہ جب کسی اہل ایمان پر مصیبت آتی ہے تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ وویلا نہیں کرتا، وہ تانا زنی نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتا ہے، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گیا ہے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ اب چاہے وہ اس پہ کوئی مصیبت مال کی صورت میں آئی ہے تب بھی وہ یہ پڑھ سکتا ہے، مثال کے طور پہ مال میں نقصان ہوا تو فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جب اس پہ کوئی مصیبت آئے اور فوراً وہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما دیتا ہے۔